العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قرآن مجید کے موٹے موٹے احکام یا مرکزی حیثیت کے احکام، یہ مسئلہ اس وجہ سے کچھ زیادہ اہم ہو گیا ہے کہ قرآن مجید یا دین اسلام کے جو یہاں دعوتیں موجود ہیں الا ماشاء اللہ وہ زیادہ تر مسالک کی دعوتیں ہیں، خاص طور پر بر صغیر میں مسلک کی دعوت، دین کی دعوت الا ماشاء اللہ کہیں کہیں ملے گی آپ کو، مسلک کی دعوت آپ کو بہت زیادہ ملے گی، اس میں کچھ دین کی بڑی بڑی حقیقتوں کی قربانی ہوئی ہے، جن میں سے ایک یہی ہے کہ اسلام کے جو موٹے موٹے احکام ہیں وہ تو روپوش ہو گئے ہیں، وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں، اور کچھ ایسی تفصیلات، کچھ ایسے فروعی مسائل، کچھ ایسی خاص چیزیں جن میں لمبی بات ہو سکتی ہے، ائمہ کا لمبا کلام ہو سکتا ہے، ایک حدیث کی صحت یا ضعف کے معاملے میں لمبی بحث ہو سکتی ہے، ترجیح کا مسئلہ ہے کہ یوں ترجیح دی جائے اس کو یا یوں ترجیح دی جائے، وہ تحقیق کا مسئلہ ہے، تحقیق میں کوئی صاحب علم ادھر کو چلا گیا ہے تو کوئی ادھر کو چلا گیا ہے، اب وہ سارے کے سارا جو پنڈورا باکس ہے وہ کھول دیا گیا عوام الناس کے سامنے، اب ان کو ان میں سے کسی نہ کسی ایک اجتہاد کے پیچھے چلنا ہے، کسی نہ کسی ایک فقہی تعبیر کے پیچھے چلنا ہے، کچھ خاص جماعت نے کچھ خاص چیزوں کو اپنی نشانی بنا لیا ہوا ہے یا اپنا امتیاز بنا لیا ہوا ہے، تو اب وہ امتیاز پوری قوم کو بھگتنا ہے، جو جس مسجد کے قابو آ گیا، اپنے پڑوس میں مسجد میں گیا، اس خاص مولوی کے قابو آیا، ان خاص مسائل کو اس نے دین سمجھا، اور ان مسائل کو اگر سنجیدہ ہونا چاہتا ہے دین میں تو اب ضروری ہے کہ انہیں مسائل کو اپنے جو ہے وہ بنیاد بنائے، اپنے فہم کی، اپنے عمل کی، اپنی دینی محنت جد و جہد کی بنیاد بنائے، اور زیادہ تر جو دین کی جو ایک جامع دعوت دینے والے ہیں بالعموم، کیونکہ وہ مساجد کے بزنس میں نہیں آتے، میں معذرت خواہ ہوں میں لفظ یہ بول رہا ہوں، تو اس وجہ سے یہ ہے کہ عام آدمی بیچارہ کیونکہ وہ اگر جاتا ہے تو مسجد ہی جاتا ہے، مسجد میں مسلک بیٹھے ہیں، تو اس وجہ سے جو دین کی دعوت ہے وہ تقریباً اس کو نہیں ملتی ہے، کچھ اور چیزیں ملتی ہیں، جبکہ جو اس قرآن مجید کے جو مرکزی جو موضوعات ہیں جو پلٹ کر رہے تھے، اب ہم احکام کی بات کریں جن کو ہم کومانڈمنٹس کہتے ہیں، عقائد تصورات کی بات آج اس مجلس میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو موٹے موٹے جو اوامر ہیں، جو کمانڈمنٹس ہیں، تو ان کے بارے میں ایک اسکیچ سا ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے آج کی اس مجلس میں۔ سب سے پہلے سورۃ العصر ہم بہت اختصار کے ساتھ گزرتے جائیں گے۔ سورۃ العصر جو ہے وہ فرائض کا ایک تصور پیش کرتی ہے، کمانڈمنٹس کا، کہ وہ قسم کھانے کے بعد اور انسان کا گھاٹا، تو اس میں 4 نکاتی جو ہے وہ ایک لائحہ عمل پیش کرتی ہے انسان کو، جس نے خسارے سے بچنا ہے، ایمان، عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ بنیادی طور پر ایمان ہمارا موضوع بہت بار چلتا ہے، عمل صالح کے حوالے سے بھی ظاہر ہے وہ عمل صالح کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے، تو اس وجہ سے اعمال صالحہ کی وضاحت بھی الگ سے کسی وقت ہو سکتی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا اندازہ ہے بھی۔ یہاں ہم تھوڑی سی بات کر لیں گے تواصی بالحق پر، جس کو کہ فرائض، بنیادی ترین جو فرائض ہیں ایک آسمانی شریعت پر ایمان لانے والے شخص کے اور جماعت کے، تو وہ تقریباً وہ ہماری نظر سے روپوش ہے۔ تواصی کیا ہے؟ یہ باب تفاعل ہے تواصی، تو یہ وصیت کہتے ہیں کسی کو بہت سنجیدگی سے کسی چیز کا پابند کرنا، بہت سنجیدگی سے کسی چیز کا حکم دینا، اس کو اس پر پختہ کرنا، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ اردو میں ہمارے ہاں وصیت عام طور پر جو مرنے والا آدمی جو کچھ کہہ کے جاتا ہے تو اس کے لیے لفظ مستعمل ہے، تو عربی میں یہ اس کے لیے بھی مستعمل ہے، اس وجہ سے کہ بڑا سنجیدہ موقع ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک حد تک خاص بھی ہو گیا ہے یہ لفظ، عربی میں بھی ایسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ
کہ عربی میں یہ لفظ وسیع ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تمہیں وصیت کرتا ہے. معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو تو کوئی موت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے. تو کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ وصیت کرتا ہے؟ ذالکم وصاکم، آج بھی ہم جو آیات پڑھ رہے تھے اس پر ہم تھوڑے سے آئیں گے بھی. سورۃ الانعام میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصایا دیکھنے ہوں، وصیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھنی ہو، تو اس کو چاہیے کہ سورۃ الانعام کا یہ مقام پڑھے. تو وہ اس کے آخر میں جو بار بار لفظ پلٹ کر آتا تھا ذالکم وصاکم بھی، یہ ہے وہ چیز جس کی اللہ تعالیٰ نے تمہیں وصیت کی ہے. تو وصیت ضروری نہیں ہے کہ ایک مرنے والا شخص ہی کرے، عربی استعمال کی روح سے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ ہے کہ بڑی ہی سنجیدگی سے کسی کو کسی بات کا فہمائش کرنا، اس کو اس کا پابند کرنا اور اس کو پر پختہ کرنا، تو اس کو وصیت کہتے ہیں. تو یہ ہو گیا. اب باب ہے تفاعل. تواصی یہ ہے کہ لوگ مل کر ایک دوسرے کو اس پر پختہ کریں. تو عام طور پر یہ اس سے مراد دعوت لی جاتی ہے. دعوت اپنی جگہ پر ایک فریضہ ہے، لیکن تواصی دعوت سے زیادہ بنیادی چیز ہے. تواصی یہ ہے کہ سب مل کر ایک دوسرے کو وہ جو ایمان کی حقیقت ہے اس پر پختہ کریں، سب ایک دوسرے کو اس پر یاد دلائیں، سب اس کو ایک دوسرے کو اس پر جو ہے وہ مضبوط کریں. وہ ڈھیلا ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے وہ کھینچیں، اس کو پختہ کریں اس پر. تو یہ سارے مل کر جڑ کر ایک دوسرے کو، تو یہ ہے جس کو کہتے ہیں تواصی کا مطلب ہوتا ہے یک آواز ہونا. یہ سورۃ ذاریات میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے کہ اتواصوا بھی، کہ جب بھی کوئی رسول آیا تو اس کی قوم کا ایک ہی جواب رہا اتواصوا بھی، کیا سب نے ایکا کر لیا ہوا تھا. تواصی کا مطلب ایکا کرنا بھی ہے. تو حق کی بنیاد پر ایکا کرنا اور پھر اسی کی بنیاد پر صبر اور استقامت اختیار کرنا. تو یہ اسلام کے جو بنیادی ترین فرائض ہیں اس میں آتا ہے. سورۃ النساء کا ایک مقام ہے. اچھا، یہ جو چیزیں ہیں یہ سورۃ النساء کے اندر، سورۃ الاسراء کے اندر، سورۃ البقرہ میں کسی حد تک وہ بنی اسرائیل کے عہد کے تحت، اور سورۃ الانعام میں یہ موضوع دہرایا جاتا ہے. تو ہم ایک جگہ اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں گے، باقی جگہ پر سرسری طور پر گزرتے جائیں گے. سورۃ النساء میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ، یہ ہے موٹے موٹے جو احکام دیے جاتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ یہ آپ کا یہ مرکزی مضمون ہے آپ کی محنت کا. اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً، والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ نہایت بھلا سلوک کرنا ہے. یہ اسلام کے بنیادی فرائض ہیں، بنیادی محور ہیں، جو الا ماشاء اللہ ہمارے ہاں دینی فرائض کے طور پر ذکر ہوتا ہے. کچھ حقیقت ہے کچھ مسئلے جو ہیں وہ مسالے کی دعوت سے بھی ہوئے، اور کچھ تنظیموں کا بھی، کیونکہ اپنی ایک ضرورت تھی کہ انہوں نے مطلب ہے کہ کسی خاص کام کو انجام دینا ہے. تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا جو بنیادی اسلام کے فرائض ہیں، کسی حد تک وہ تنظیمی جو پریزنٹیشن ہوئی ہے اس میں بھی اس کی بھی نظر ہوئے ہیں کچھ مطلب شریعت کے احکام. تو اب یہ دیکھ لیجئے یہ بنیادی ترین احکام ذکر ہو رہے ہیں. اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. والدین کے ساتھ بھلائی کرنی، بڑی محنت کرنی ہے اس پر، والدین کی خدمت، اور رشتہ داروں کے ساتھ بہت بھلائی کرنی ہے، اور یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربہ، جو رشتہ دار ہو اور پڑوسی بھی ہو، اور وہ پڑوسی جو کہ ویسے آپ کے قریب رہتا ہے، آپ کی ہمسائیگی میں رہتا ہے، اور یہ آپ کا جو ویسے کوئی قریب کا تعلق دار ہے. والصاحب بالجنب وابن السبیل، جو کوئی راہگیر ہے، کوئی گزرنے والا ہے، کوئی بے سہارا آدمی ہے، ویسے چاہے کھاتا پیتا ہو لیکن کسی وجہ سے وہ گزرتے ہوئے وہ تنگ، تو اس کے ساتھ نیکی کرنی ہے. وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ. ظاہر ہے آج کل وہ چیز اپلائی نہیں کر رہی ہے. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، جو بندہ بہت زیادہ جو پھولتا ہے، سماتا نہیں ہے فخر سے، تکبر سے، اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہے. مطلب ہے متواضع رہنا ہے، انکساری اختیار کرنی ہے. الذین یبخلون، جو بخل کرنے والے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں. تو اب یہ جو ہے اس کے بعد سورۃ الاسراء کے اندر یہ آگے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ،
کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ اچھا، ویسے یہ ہے کہ امریکہ میں مجھے وہ ایک کالج میں پڑھنے والے کچھ اسٹوڈنٹ تھے، تو انہوں نے اپنی کتاب مجھے دکھائی جس میں وہ مختلف مذاہب کی جو کتابیں ہیں، صحیفے ہیں، تو ان سے کچھ سلیکشنز تھیں پڑھنے کے لیے۔ کوئی وہ ظاہر ہے مطلب اولڈ ٹیسٹمنٹ سے بھی، نیو ٹیسٹمنٹ سے بھی، ہندوؤں کی وید سے بھی، وہ سکھوں کی فلاں سے بھی، ہر ایک سے، وہ ظاہر ہے انگریزی تھی تو ٹرانسلیشن جو ہیں وہ انہوں نے سلیکٹ کی ہوئی تھی۔ تو قرآن مجید کا یہ مقام سلیکٹ کیا ہوا تھا، مطلب ظاہر ہے کہ اسلام بھی کیونکہ وہ دنوں میں سے ادیان تو ایک مانتے ہیں اس کو، تو حقیقت یہ ہے کہ جتنا پریسائز انداز میں ایک میسج اس خطے کے اندر ڈلیور کیا گیا ہے وہ کمال ہے۔ بہرحال وہ تکرار ہو رہی ہے، والدین کے ساتھ احسان، آگے ذکر بھی ہے کہ اگر وہ کہیں تم پالو ان کو بوڑھے، ان میں سے دونوں کو ایک کو، تو اف تک نہیں ان کو کہنی ہے، اور نہایت اعلیٰ بات کہنی ہے، یعنی بات میں بھی تم نے کوئی بدتمیزی، کوئی گستاخی نہیں کرنی ہے۔ اچھا، اور یہ ہے کہ ان کے آگے پست ہو کر رہنا ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آگے آ رہا ہے کہ وہ آتِ القربى حقہ، جو قریبی ہے اس کو اس کا حق ادا کرنا ہے، مسکین کو، ابن السبیل کو، وہی چیز ہے جو پہلے بھی آ چکی ہے، اور تبذیر نہیں کرنی ہے، جو فضول خرچی حد سے زیادہ، تو اس سے بچنا ہے۔ اس کے علاوہ جو میانہ روی زندگی کے اندر اختیار کرنی ہے، یہ نہ تو اپنے ہاتھ کو اتنا کھول دو کہ وہ سب کچھ چلا جائے، نہ اتنا بند رکھو کہ بخل ہو جائے، تو ان دونوں کے بیچ میانہ روی زندگی کے اندر اختیار کرنا، یہ باقاعدہ ایک مسلک ہے اسلام کا دیا ہوا، اس کا ذکر بے شمار جگہوں پر قرآن مجید میں ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بنیادی جو موٹے موٹے جو گھوم گھوم کر بیان ہونے والے احکام ہیں ان کے اندر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے اولادوں کو رزق کے کم ہو جانے کے ڈر سے نہ مارو، اور زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا، زنا، یہ اس طرح کے جو احکام ذکر ہوتے ہیں کہ ان سے بچنا ہے، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ ان کے مقدمات سے ہی بچنا ہے۔ یہ کہنا جی اللہ تعالیٰ نے کہا جی زنا، تو اللہ کا شکر میں زنا تو نہیں کرتا ہوں، یہ صحیح ہے کہ زنا ہی جس نے کر لیا وہ تو آخری درجے کے اندر چلا گیا نا گناہ میں، تو وہ تو ہے۔ تو زنا کے جو موجبات ہیں وہ کیا ہیں؟ شہوت انگیز چیزیں، شہوت انگیز چیزوں کو دیکھنا، شہوت انگیز چیزوں کو سننا، ان کے اندر دلچسپی لینا، تو یہ جو ہے موجبات ہیں۔ اس وجہ سے مفسرین نے کہا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وَلَا تَزْنُوا، کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت ہو، تو اس کی جو مقدمات ہیں انہی سے بچنا دراصل زنا سے تحفظ ہے، اور یہ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے، حیا کا انسٹیٹیوشن اسلامی شریعت کے اندر۔ تو یہ مطلب ایک بات کر دی جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ پورا ایک تصور ہوتا ہے اعمال کا، تو زنا سے بچنا یا بے حیائی، فاحشہ سے بچنا، یہ پورا ایک انسٹیٹیوشن ہے اسلامی معاشرے کے اندر، اور اس کے تمام جو اپنے احکام ہیں، اپنے مقدمات ہیں، اپنے تقاضے اور ریکوائرمنٹس ہیں کہ جن کو جماعت نے بھی پورا کرنا ہوتا ہے اور فرد نے بھی پورا کرنا ہوتا ہے، یہ اسلام کے جو مرکزی احکام ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی کو ناحق قتل کرنا، اب ظاہر ہے جیسے ہم نے کہا کہ ایک چیز جو ہے نا ایکسٹریم بیان کر دی جاتی ہے، کسی کو قتل کرنا، قتل کے مقدمات کیا ہوتے ہیں؟ غصے میں آنا، تلخ ہونا، بدتمیزی کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، اس طرح کی ساری وہ چیزیں جو ہوتے ہوتے کسی وقت مار دھاڑ تک پہنچ جائیں گی، تو وہ ساری کی ساری ہی حرام ہے۔ تو اس وجہ سے مطلب ہے وہ جو بنیادی ایک ہے نا کہ کسی کی عزت کرنا، احترام کرنا، اس کے اگر کوئی غصے والی چیز بھی دیکھی ہے اس سے تو آدمی اپنے آپ کو کر لے، تو یہ سارا کچھ اس میں باقاعدہ طور پر خود بخود مطلوب ہو جائے گا اسلام میں، کیونکہ اسلام جب ایک چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی جانب جانے والے سارے کے سارے راستے بھی بند کر دیتا ہے، اور ان راستوں کا حکم بھی وہی ہوتا ہے جو اس کی آخری غایت کا ہو۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا یہاں تک کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے۔ ماپ اور تول کو پورا کرنا، یہ جو بددیانتی ہے، خیانت ہے، کرپشن ہے،
مطلب اس کے بارے میں قرآن مجید نے بہت سارے مقامات پر یہ یعنی بنیادی فرائض میں سے ہے، یا یعنی وہ چیز نہیں ہے کہ چلیں مطلب کبھی اس کا ذکر کر لیا، تو یہ بنیادی ترین یہ وجہ ہے کہ جو دعوت جس کو کہیں گے ہم انشاءاللہ العزیز، جس کو معاشرے میں کھڑی کرنا ہے، جس کو ہم صحیح اسلامی خطاب کہیں گے، اس کے اندر ان چیزوں کی اتنی زیادہ ہیمرنگ ہوگی کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مین باڈی کیا ہے اسلامی احکام کی۔ آج کی جو اصل میں جو ساری کی ساری یہ مجلس ہے، اس کا مرکزی جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ مین باڈی جو احکام کی، فرائض کی، اعمال کی، مسلم فرد اور مسلم معاشرے کی زندگی میں وہ کلیئر ہو جائے، اور اس پر جو محنت ہونی ہے، اور یہ جو ریہیبلیٹیشن ہے امت کی، تعمیر نو جو ہے، ایک بار استعمال نے ہمارا سارا کچھ جو ہے وہ درہم بھرم کر کے رکھ دیا ہے۔ تو یہاں جو دائیوں کا کام ہوگا تو وہ کیا ہوگا کہ لوگوں کو کس چیز پر کھڑا کرنا ہے۔ اچھا، تو ناپ اور تول اور بالکل وزن بالقسطاس المستقیم، جو بالکل صحیح ترازو ہے، عدل والا جو ترازو ہے، اس کے ساتھ آپ نے چیزوں کو تولنا ہے۔ کہ ہاں گو علماء نے کہا ہے کہ یہ اس فزیکلی بھی ہے جب آپ ماپ تول کرتے ہیں، اس کے علاوہ بہت ساری آپ کی ڈیلنگ ہوتی ہے، وہ بھی ہے کہ کیونکہ آگے بھی آ رہا ہے، ہم اس کو یہیں پر وہ ذکر کر دیں تاکہ پھر تکرار سے بچیں۔ باقاعدہ آگے ذکر آپ اگر پڑھیں گے تو ویل للمطففین، یہ جو ڈنڈی مارنے والے ہیں ان کے لیے برائی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ تلوا رہے ہوتے ہیں دوسروں سے تو پورا تول لے رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب ان کو تول کر دے رہے ہوتے ہیں، وزنهم، یہ وزن کر کے دے رہے ہوتے ہیں، تو یخسرون، تو سوچ ڈنڈی مار رہے تھے۔ الا یظن اولئک انهم مبعوثون، ان کو یہ سوچتے بھی نہیں کہ انہوں نے ایک دن کھڑے ہونا، مر کر اٹھنا ہے، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کو، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب تمام انسانیت اللہ رب العزت کے سامنے، رب العالمین کے سامنے کھڑی ہوگی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں جو ایک ہے فزیکلی، کوئی ہوگا جو واقعتاً مارکیٹ میں بیٹھ کر وہ ترازو پکڑتا ہوگا اور اس میں چیزوں کو تولتا ہوگا۔ ظاہر ہے بہت سارے لوگ تو یہی کہیں گے کہ یہ تو شاید ہماری زندگی میں اپلائی بھی نہیں ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں مطلب یہ ڈیلنگ تو سارے کرتے ہیں، اس میں وہ کیا ہے، جب آپ مطلب ہے کہ ساس ہوتی ہے عورت، تو اس وقت وہ بہو سے کسی طریقے سے لیتی ہے، جب وہ بہو تھی کوئی اور اس کی ساس تھی تو پیمانے اور تھے، مطلب بہو کے، اور یہی عورت جو ہے اب وہ ساس بن گئی ہے تو اب اس کے پیمانے اور ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کی بیٹی دوسرے کے گھر جا رہی ہے تو پیمانے اور ہیں، دوسرے کی بیٹی آپ کے گھر آئی ہے تو پیمانے اور ہیں۔ یہ ساری ڈنڈی ماری ہے، یہ سارا ہی وہ ہے، یہ مطلب ہے کہ لوگوں کے ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کے حق دینے میں ڈنڈی مت مارا کرو، اس میں جو ہے وہ کمی مت کیا کرو، پورا حق دیا کرو۔ تو یہ پورا حق ہی دینا ہے، حتیٰ کہ ٹریفک کے اندر آپ مطلب ہے کہ لوگوں کے حقوق دینا اس کا حق تھا کہ وہ گزرے، لوگ اس آپ سر پکڑ کر رہ جائیں گے جس ممبر سے لوگوں کو یہ بتایا جائے گا کہ حضرات یہ دین کے ساتھ متعلق ہے، آپ جو ہے وہ کہاں گاڑی پارک کر کے گئے ہیں، وہ کتنے لوگ راستے کے اندر وہ تنگ ہوئے ہیں گزرنے کے لیے۔ یہ دین کا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ کس چیز کا مسئلہ ہے بھائی، یہ ٹریفک کا مسئلہ ہے، تو یہ دین کا مسئلہ نہیں ہے۔ واہ بھائی واہ۔ تو یہ یعنی ہر چیز میں کسی کا حق نہ مارنا۔ آپ ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ یہ مطلب بزنس سے لے کر یہ ملازمتوں میں، یہ سیکریٹریٹ میں، یہ اس طریقے سے افسر بیٹھے ہوتے ہیں، تنخواہ پوری لینی ہے، بلکہ پوری کیا روزانہ ہڑتالیں کرنی ہے کہ تنخواہ جو ہے وہ بڑھائی جائے، تنخواہیں کم ہیں۔ اچھا، تو اس میں وہ جو وقت تھا وہ آپ نے اتنا وقت دے دیا ہوا ہے نا، جس سے بھی آپ نے تنخواہ لی ہے، خواہ وہ آپ نے کوئی سرکاری ملازمت کی ہے یا کسی فرد کی ملازمت کی ہے، تو اس میں آپ اپنی کھیل کر رہے ہیں، اپنے گپیں لگا رہے ہیں، اپنے لمبی کالیں کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں، بلکہ شاید کسی طرح بزنس چل رہے ہیں، اور یار میری حاضری لگا دینا، 2 گھنٹے بعد آ رہا ہوں، 3 گھنٹے بعد آ رہا ہوں۔ تو یہ ہے لین دین کے اندر حق جو ہے وہ اس کا پورا ادا کرنا، اور اس معاملے میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا۔ تو یہ جو مین باڈی ہے فرائض کی وہ بیان ہو رہی ہے کہ ناپ تول میں، لین دین میں صحیح ترازو، صحیح میزان، صحیح پیرامیٹر، صحیح پیمانے جو ہیں وہ اختیار کر کے رکھو، اور اس میں ڈنڈی ماری مت کرو۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم،
اچھا، جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت جاؤ. یہ اس میں خرافات بھی آ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ سپرسٹیشن، یہ خرافات، یہ ان کا بھی ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ بدظنی ہوتی ہے. مسلمان جماعتیں برباد ہو کر رہ جاتی ہیں محض اس وجہ سے کہ کسی علم کی بنیاد پر، کسی تحقیق کی بنیاد پر بات نہیں کی گئی ہے. بعض اوقات ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے، ایک مطلب ہے عورت کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ بے شمار ہیں. تو علم کے بغیر بات نہ کرنا اور صحیح مستند چیزوں کو ہی اختیار کرنا کہ جو پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سما کا بھی جو ہے نا وہ جو آپ کے کان ہیں ان کا بھی حساب ہونا ہے قیامت کے روز. ذرا تصور کر لیں، علم کے بغیر کسی چیز کے پیچھے مت چلو جس کی ہم نے بتا دیا کہ کئی ساری اپلیکیشنز ہیں. کیونکہ کانوں کا بھی جو ہے وہ حساب ہونا ہے قیامت کے روز. والبصر، آنکھوں کا بھی حساب ہونا ہے. والفؤاد، دل کا بھی حساب. کل اولئک کان عنہ مسئولا، سب سے سوال کیا جانا ہے، سب کی جواب دہی ہونی ہے قیامت کے روز. ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اکڑ کر مت چلو. انک لن تخرق الارض، تم زمین کو پھاڑ تھوڑی لوگے. ولن تبلغ الجبال طولا، کو پہاڑوں تک اونچے تھوڑی ہو لوگے. تم کیا چیز ہو؟ تو بی ہمبل، تواضع اور انکساری اختیار کرنا، تکبر سے بچنا، دوسروں کے اوپر روب جھاڑنا اور لوگوں کو جو ہے نا کیڑے مکوڑے سمجھنا، اور خود پتہ نہیں کہ کچھ تھوڑا سا پیسہ آ گیا ہے یا کوئی بڑے خاندان سے ہو گیا ہے تو پتہ نہیں کس کائنات کی اپنے آپ کو مخلوق سمجھنے لگ جاتا ہے. کل ذالک سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ان ساری چیزوں کی برائی اللہ رب العزت کے ہاں نہایت ناپسندیدہ جانی جاتی ہے. آخر میں پھر جو ہے وہ توحید کا ذکر، شروع بھی توحید سے ہوا تھا. ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ ولا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا. اچھا، یہ سورۃ الانعام میں وہ جیسے ہم نے کہا کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصایا دیکھنی ہو اس کو چاہیے کہ سورۃ الانعام کا یہ مقام پڑھ لے کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بڑی بڑی کون سی چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں. یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور یہ فرض کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولادوں کو رزق کے خوف سے مت مارو، فواحش کے، بے حیائیوں کے قریب مت جاؤ، چاہے وہ اعلانیہ ہوں چاہے وہ چھپی ہوئی ہوں. کسی نفس کو ناحق کسی کا خون مت کرو، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ، ماپ تول میں پورا اترو، اور عدل کرو. عدل کرنا، انصاف کرنا، جو کہ ظاہر ہے ایک تو یہی ہے کہ عدالتوں کے اندر، محکموں کے اندر انصاف ہو، لیکن یہ ہے کہ عدل بھی ایک بہت بڑی چیز ہے، وہ بھی ہر جگہ اپلائی ہوتا ہے، اور یہ اسلامی جو احکام ہے اس کے اندر تکرار کے ساتھ دیا جانے والا حکم ہے. اور کہا کہ عدل کرو چاہے کوئی آپ کا قریبی ترین کیوں نہ ہو، اس کے معاملے میں بھی عدل کرو. اور یہ ہے کہ عہد کو پورا کرو، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عہد کو. اور اچھا، یہی چیز جو ہے وہ تقریباً سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا بھی ان سے موٹا یہ عہد دیا گیا تھا. اچھا، سورۃ الاعراف جو ہے وہ بتا رہی ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. تو وہی فواحش کو بڑی شدت کے ساتھ اسلام میں حرام کیا گیا. آپ ذرا تصور کر لیجئے اس وقت جو سوسائٹی تشکیل دی جا رہی ہے، یعنی 100% اس سے برعکس تشکیل دی جا رہی ہے. اور الا ماشاء اللہ مسجدیں، یہ مینار، مطلب ان کو چاہیے تھا کہ اس وقت آسمان سر پر اٹھا لیتے، مطلب کہ کیا ہو رہا ہے. اگر صحیح اسلامی خطاب، اسلام کے جو بنیادی فرائض ہیں، اگر کہیں وہ باڈی اس وقت تشکیل دی جا رہی ہوتی تو اس وقت اتنی بڑی ریزسٹنس کھڑی کرنے کی ضرورت تھی کہ اچھا، اللہ تعالیٰ نے یہ فواحش کو حرام کیا ہے، اسم جو ہے گناہ کو حرام کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں. والبغی، اور انسانوں کے حق میں جو زیادتی ہے، جو سرکشی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، اور شرک کو حرام کیا ہے. سورۃ البقرہ میں یہ جو آیت البر ہے وہ بھی جو بنیادی فرائض ہے ان کی بات کر رہی ہے. تو یہ ایمانیات کی بات ہوئی ہے اس میں،
اور پھر وہی جو پہلے ذکر ہوا ہے یہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل وفی الرقاب، یہاں پر نماز کی اقامت کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا اور عہد پر پورا اترنے کا بھی ذکر ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہ برے اور اچھے اوقات میں ثابت قدم رہنا، صبر کرنا، دل حوصلہ نہ چھوڑنا، تو اور خاص طور پر جہاد کے میدان میں استقامت اختیار کرنا۔ سورۃ المؤمنون میں 10 جو ہیں وہ احکام بیان ہوئے ہیں۔ یہ قد افلح المؤمنون جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، نماز بہت بڑا میدان ہے عبادت کا۔ جس بندے نے مسلمان بننا ہے اس کو چاہیے کہ نماز پر ہی محنت کر لے، بلکہ اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہم باقی ساری چیزوں کو چھوڑ دیں، صرف نماز پر وہ صحیح طریقے سے محنت کر لے اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو پوجنے کا جو عمل ہے وہ کر لے، کیونکہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو نماز میں اللہ تعالیٰ کی واقعتاً پوجا کر رہے ہوتے ہیں، پرستش کر رہے ہوتے ہیں۔ نماز مطلب ایک روٹین کی بات ہے، یہاں پر خشوع کی بات ہے جو کہ ہے ہی دراصل دل کی توجہ۔ اور جو لوگ لغو سے، لغویات جو ہیں ان سے جو لوگ بچنے والے ہیں، زکوٰۃ دینے کا یہاں پر وہ ہے حکم ہوا ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا اپنے کنیزوں کے، اس کے علاوہ امانتوں کا جو ہے وہ پاس کرنا، امانتیں سنبھالنا، ان کا حق ادا کرنا اور عہد کا پاس کرنا، اور نمازوں کی پھر دوبارہ تلقین ہوئی ہے کہ نمازوں کی جو ہے وہ محافظت کریں، حفاظت کریں۔ سورۃ توبہ میں ذکر ہوتا ہے جہاد کا، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں، اور جو اس کی قیمت رکھی ہے وہ جنت ہے۔ لیکن اس کے بعد یہ کہا کہ اور یہ سودا جو ہے تورات میں بھی ذکر ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا مومنوں کے ساتھ، انجیل میں بھی ذکر ہوا ہے، قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے، اور پھر ان کا ایک وصف بیان کیا گیا، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنہی عن المنکر۔ تو یہ ایک سکیچ بھی کھینچ دیا گیا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں سود کی حرمت اور اس کی جگہ پر زکوٰۃ اور صدقات کا پورا انسٹیٹیوشن جو ہے، اتنی تیسرا سپارہ شروع ہو جاتا ہے نا تقریباً، تو جب تک سورۃ البقرہ ختم نہیں ہوتی ہے تو یہی مضمون چلتا ہے، سود کی حرمت اور انفاق کی جو ترغیب ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ بار بار بیان ہوئی ہے۔ ہم مطلب تھوڑا سا اسکپ کر رہے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں ایک بڑے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں بنیادی احکام پر مشتمل آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، یہ شراب، جوا، والانصاب یہ پانسے، والازلام اور یہ جو دیویوں کے جو مطلب وہ چڑھاوے ہوتے ہیں، اور رجس من عمل الشیطان، یہ سارے کے سارے شیطانی عمل ہیں، ان سے بچنا ہے۔ سورۃ الانفال میں کافروں کے مقابلے پر ڈٹ جانے کا حکم بیان ہوا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو قرآن مجید میں اور بھی بہت سارے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اچھا، اس میں ساتھ یہ بھی ایک حکم ہے کہ مسلمانوں میں لڑائی نہیں کرنی، لڑائی نہیں ہونی، ولا تنازعوا فتفشلوا، یہ مطلب مسلمانوں کی یکجہتی، مسلمانوں کے مابین پھوٹ ڈالنے سے بچنا، پھوٹ ڈالنے کا راستہ روکنا، اس کا جو ہے وہ خاصا زور دے کر بیان ہوا ہے سورۃ الانفال کے اندر۔ سورۃ الحج میں ذکر ہوا ہے اسلامی حرمتوں کی تعظیم، یہ بڑے اسلامی فرائض میں سے اور عقائد میں سے بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں ہیں ان کی تعظیم، مطلب ایک تو ہے کہ آپ ان پر کہاں تک عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، سود کی حرمت ہے، شراب کی حرمت ہے، شرک کی حرمت ہے، بے حیائی کی حرمت ہے، یہ مطلب ایک تو ہے نا کہ آپ ان پر انشاءاللہ العزیز حتی الامکان پورا اترتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پہ صحیح ہے۔ ایک ہے کہ ان کی حرمت کے اوپر جو ایک حمیت ہوتی ہے مومن میں، ایک جو غیرت ہوتی ہے، اللہ نے کسی چیز کو حرام کہہ دیا ہے، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی حرمت ہے، اسی طریقے سے حرام مہینے کی حرمت ہے، اسی طریقے سے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حرمت ہے، حرمت رسول جس کو ہم کہتے ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کی بھی ایک حرمت ہے، کیونکہ ان کی کا تذکیہ قرآن مجید نے بار بار کیا ہے۔
اچھا، قرآن مجید کی حرمت ہے، قرآن مجید کی آیات، قرآن مجید کہیں لکھا ہوا ہے، مصحف ہے، وہ یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی حرمتیں ہیں. تو ان کی حرمتوں کی دھاک ایک بیٹھی ہوئی ہونا یہ اسلامی فرائض میں سے. تو ایک تو یہاں پر یہ آتا ہے ذالک ومن یعظم حرمات اللہ. آگے اس کے بعد پھر وہ ذکر آتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بھی تعظیم کرنا. شعائر کیا ہیں؟ وہ ساری کی ساری چیزیں جو کہ ظاہری عمل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا آپ کو ایک احساس دیتی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تعظیم کے ظاہری نشانات، جیسے خانہ کعبہ ہو گیا، جیسے رمضان ہو گیا، جیسے اذان ہو گئی، تکبیر ہو گئی، مسجدیں ہو گئیں، یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو ہم شاعر کہتے ہیں. تاکہ قربانی کے جانور تو ان کی ایک شان ہے اسلام میں. تو ان کا بھی جو ہے نا مطلب تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے بے عمل لوگ بھی، جب تک حقیقت یہ ہے کہ یہ باہر سے یہ مصیبتیں ہم پر نہیں آئی تھیں، مسلمانوں کے بے عمل لوگ بھی ان کی ایک شان محسوس کرتے تھے، ان کی ایک حیثیت محسوس کرتے تھے. مسجد بڑا مطلب ہے کہ اس کا احترام ہے. رمضان وہ خدایا وہ کھا رہا ہے، مطلب رمضان کی بے حرمتی کر رہا ہے. مطلب کچھ ہو جاتا تھا بندے کو کہ یار یہ کیا. تو اگر کوئی اللہ رحم کرے کوئی بندہ گناہ گار ہے، وہ بھی یہ تھوڑی ضرورت کرتا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر تو پیپسی پی رہا ہے اور بلکہ مذاق بھی کر رہا ہے کہ مطلب یہ تو اور چیز ہے، یہ تو بہت ہی بڑی چیز ہے. تو مسلمانوں کے میں گناہ گار بھی ہوتے ہیں، مگر گناہ گار بھی وہ مسلمان ہوتے ہیں، مطلب ان کی آنکھ میں شرم ہوتی ہے. تو دراصل یہ جو ہے نا دو حکم ہے، تعظیم و حرمات اللہ اور تعظیم و شعائر اللہ. دراصل اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے آنکھ میں شرم ہونا، رسول کے لیے آنکھ میں شرم ہونا، یہ البتہ بہت بڑا فرض ہے اور اس پر بہت زیادہ ہیمرنگ ہونے کی ضرورت ہے. سورۃ القصص میں جو زمین میں استکبار اور اونچائی چاہنا، بڑائی چاہنا اور اس کے لیے تگودع کرنا، اس کی مذمت ہوئی ہے. اور سب کچھ جو ہے نا وہ آخرت میں پانے کے لیے، کہ جو اصل مومن ہیں وہ تو آخرت کی فلاح چاہتے ہیں. تو دنیا میں اگر کسی کو کوئی شان و شوکت ملتی بھی ہے تو وہ اس کا مقصود نہیں ہوتا. تو اس کو بھی احکام کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے. سورۃ سجدہ میں ایک قرآن مجید کا بہت پلٹ کر موضوع بیان ہونے والا ہے، وہ ہے کسی کی برائی کرتا ہے تو اس کو اچھائی سے بدل کر دینا. یہ اسلامی اخلاق ہے، یہ اسلامی عمل ہے. کہا ہے کہ کچھ خاص صورتوں میں جب اس کا فائدہ زیادہ ہو تو ٹھیک ہے، کسی وقت اس کی برائی کا اس کو بدلہ بھی دیا جاتا ہے. کیونکہ اگلی جو آیات آ رہی ہیں اس میں سورۃ شورى میں وہ ہے کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کہ کسی وقت برائی کا بدلہ صرف اتنی سی، اس سے بڑھ کر برائی نہیں کرنی، جتنی سی کسی نے کوئی برائی کر دی ہے تو اس کے ساتھ اتنی سی برائی بدلے میں کی جا سکتی ہے، عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، البتہ جو معاف کر دے اس کا تو اجر اللہ تعالیٰ کے ہی ذمے ہے. تو یہ ٹھیک ہے کہ کسی وقت مصلحت یہ ہوتی ہے اور اسلامی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی برائی کا بدلہ برائی سے بھی دے دیا جائے، کیونکہ اگر اس کو یکسر چھوڑ دیا جائے تو اس سے بھی بہت بڑا ایک فساد زمین میں ہوتا ہے، جو کہ جس کو روکنا اسلامی شریعت کا مقصد ہے. البتہ یہ ہے کہ بالعموم لوگ آپ کے ساتھ برائی کریں گے، آپ ان کو اس کو اچھائی کے ساتھ وہ کریں گے. یہ دعوت کے اندر بھی ضروری ہے، رشتہ داریوں کے اندر بھی ضروری ہے، تعلقات کے اندر بھی ضروری ہے. اسلامی جو جماعتیں ہوتی ہیں، جو جماعتی زندگی ہوتی ہے، اس میں بھی یہ ہوتا ہے. آپ کو نہیں پتا اس نے یہ کیا کیا ہے، بھائی اگر مجھے پتہ بھی ہو کہ اس نے یہ کیا کیا ہے، لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بار بار تکرار کے ساتھ قرآن مجید میں بیان کی ہے کہ مومن اصل میں کسی کی برائی کو اچھائی بنا کر لوٹاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ مطلب جس طرح وہ کسی نے مثال لی ہے کہ جیسے وہ پھلدار درخت ہوتا ہے، لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں اور وہ اس کے جواب میں پھل دیتا ہے، مطلب یہی ہوتا ہے. تو یہ ہے مومن کا شیوا. اور یہ قرآن میں ہم نے صرف اس کے حوالے سے دو مقامات کا ذکر کیا، سورۃ حامیم سجدہ اور سورۃ شورى کا، ورنہ یہ موضوع قرآن مجید میں بار بار بیان ہوا. انبیاء کا اخلاق یہی ہوتا ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے قدم قدم پر جو ہے نا وہ بدلے لینے ہیں اور پھر بدلے لے کر بدلے لینا اپنا حق پورا کرنا ہوتا ہے. مومن اس سے زیادہ بلند ہوتا ہے اور آخرت پر اس کے کوئی چیز ماری نہیں جانے والی، مطلب اس کو مل جانی ہے، تو اس کو پوری تسلی ہے. البتہ دنیا کے اندر وہ حسن جو ہے، وہ جو اسلامی کردار کا ہوتا ہے، وہ اس سے سامنے آ جاتا ہے.
سورۃ الشورى میں بھی جو ہے ایک تو دین کی اقامت کا ذکر ہوا ہے اور تفرقہ نہ کرنے کا، یہ سورۃ الشورى کے تقریباً شروع میں ہو گیا دوسرے رکوع میں۔ اس کے بعد پھر ایک سیٹ جو ہے احکام کا آتا ہے، یہ آیات نمبر 37 سے لے کر 43 تک، جس میں یہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور کبائر جو ہیں، کبائر جو اللہ تعالیٰ کے حق میں ہوں یا بے حیائی سے متعلق، ان کبائر سے پرہیز، جو غصے میں آنا، غصے کو قابو کرنا، یہ اسلام کے بنیادی احکامات میں سے ہے، غصے کو قابو کرنا، اور جب غصے میں آئے وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اس وقت کسی کو معاف کرنا۔ تو اور جس پر آپ کو پوری قدرت ہے، معاف اس کو تو آپ کر ہی دیں گے کہ جو بندہ خاصا تکڑا ہے جو آپ میں، وہ بھی مطلب کچھ نہ کچھ تو کر لے گا، اس کو تو معاف کرنا بڑا آسان ہے، لیکن وہ بندہ نا جس نے کچھ نہیں کرنا ہے، مطلب ہو سکتا ہے وہ آپ کی بیوی ہو، وہ مطلب ہو سکتا ہے وہ آپ کا بچہ ہو، آپ کا نوکر ہو، مطلب نوکر کو معاف کرنا، اس نے کچھ بھی نہیں کہنا بیچارے نے، جتنا مرضی مار لو، تھپڑ مار لو، اس کو معاف کرنا دراصل ایمان ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، اور وہ جو ہوتی ہے نا مطلب انکساری وہاں پر ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ یہ لوگوں پر ظلم نہ کرنا اور لوگوں پر زیادتی نہ کرنا، یہ اس یہاں پر بھی آتا ہے۔ یہ احکام کا ایک سیٹ جو ہے وہ سورۃ الحجرات کے اندر آتا ہے، اس کے ہم بہت مختصر طریقے سے آیت نمبر 9 سے لے کر 13 تک ہے۔ مسلمانوں میں لڑائی ہو تو اس میں پورا زور لگا دینا ان کے مابین اصلاح کرنے کی، پورا زور لگا دینا۔ اس کی تفصیل ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ہم نہیں جا رہے ہیں، اور یہ ہے کہ مسلمانوں کی اخوت کو جو ہے وہ قائم رکھنا اور اس پر ایمان رکھنا، کیونکہ مومن ہوتے ہی بھائی بھائی ہیں۔ اچھا، کوئی ایک قوم دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہمارے سارے لطیفے پٹھانوں پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے شاید ہم پر ہوتے ہوں۔ اچھا، یہ اتنا زیادہ ہے، وہ جاٹ جو ہیں وہ ارائیوں کے لطیفے بیان کر رہے ہیں، ارائیوں، اور یہ مسلمان ہو چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، البتہ خصلتیں وہی پرانی، پتہ نہیں اسلام لانے سے پہلے یہ کرتے ہوں گے نا، یہ جاٹ ارائیوں کی، ارائی راجپوتوں کی، راجپوت جو ہیں وہ کمبوہوں کی، مطلب یہ ابھی تک جو ہے نا وہ چل رہا ہے۔ تو کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، کسی کا استہزاء نہ کرے، ایک دوسرے کو چوٹے مت کریں، ایک دوسرے کے جو ہے نا وہ نام بگاڑ کر مت لیں، کسی کے مختلف آپ نے القاب رکھے ہوتے ہیں تو وہ کرنا جو ہے وہ حرام ہے۔ بدنامی، مطلب ہے کہ اسلام میں آنے کے بعد بھی آپ کی شہرت بری ہو، اس کی خصوصی طور پر مذمت کی۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، خدا کے بندے اسلام تم لائے ہی اس لیے تھے کہ بھلے آدمی بنو، اسلام میں آ کر بھی یہ مشہور ہے کسی برائی کے لیے، کسی بدتمیزی کے لیے، تو یہ مطلب سب سے بری چیز ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بدظنی کرنا، یہ اور کسی کا تجسس کرنا، اس کی جو ہے نا وہ پھولنا، اس کی چیزیں، اس کے حالات، اور اس کے گھر کے اندر جا کر وہ کوشش کرنا کہ اس کی پرائیویٹ لائف سے مجھے کوئی مل جائے بات، یہ بڑے گناہوں میں سے ہے۔ غیبت کرنا مسلمان بھائی کی، اور کسی مسلمان کے ساتھ کے مقابلے پر تکبر کرنا۔ تو یہ مزید بھی چند ایک آیات ہیں، آپ مزید دیکھ لیجئے گا۔ یہ موٹی موٹی ہم نے اندازہ کر لیا کہ قرآن مجید نے جو کمانڈمنٹس دی ہیں وہ کیا ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پر پورا کریں۔ سبحانہ اللہ۔